الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا آگے قیوما قیوم قرآن میں نہیں پڑھے ہاں یہ سے نہیں چلے گا اس لیے میں دے اور بیٹھ جاؤ آج میں نے یہی کام کرنا ہے کون پڑھنے کے لیے آئے کون نہیں آئے پرانوں سے تمہیں نمٹوں گا اور نئے کا تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں آپ تو نئے نہیں ہے نا آپ نئے پرانے ہو نہیں پرانا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ پڑھو چلو شاباش دورہ حدیث میں ایک 2 سال پہلے کی بات ہے دورہ حدیث میں میرے پاس پرچی آئی کیا پرچی آئی اور اس میں وہ لکھا تھا کہ کسی اور نے کسی اور کی طرف سے لکھا کہ استاد جی مجھے کوئی بھی بات پڑھنے نہیں دیتا ہے میں بات پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ٹائم نہیں موقع نہیں دیتا ہے نیچے نام لکھا میں نے کہا یہ بندہ کون ہے کھڑے ہو جاؤ میں موقع دیتا ہوں بات پڑھو اس نے کہا استاد جی میں نے نہیں لکھا ہے کسی نے مجھے پنسا دیا میں نے کہا آپ کے نام پہ پرچی ہے آپ پہ بات پڑھو سمجھ گئے ایک بات میرے ذہن میں یاد رکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھو آپ اس کو میں کسی طالب علم کو بھی کہوں گا کہ بار پڑھو نہیں پڑھ سکتے کیا بھائی جب آپ ایک بار پر تلفظ نہیں کر سکتے میں 100 بار دہراؤں گا پڑھاؤں گا تمہیں کوئی فائدہ ہوگا یہ بتاؤ ہاں ایسے وقت ضائع کرنے والی بات ہے نا تو یہ کام نہ کریں مولانا تھوڑا توجہ سے پڑھیں محبت شوق کے ساتھ پڑھیں تو آج بدھ کا دن ہے سبق میں کل شروع کروں گا آپ کے پاس ہر کے پاس کتاب ہے جس کے پاس کتاب نہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ پھر بھی 10-15 لڑکے ہاتھ اٹھا چکے ہیں ان کے پاس کتاب نہیں کیوں نہیں ہے کھڑے ہو جاؤ تمہارا کتاب کیوں نہیں ہے ہاں بشرا کی شروعات کیا ہے کتاب متن اور چیز ہے شرح اور چیز ہاں کب لوگے یہ تو سال کے آخر میں بھی آپ نہیں لے سکو گے یہ میرا کتاب آج لے لو ہر ایک کے پاس عبارت کتاب ہونی چاہیے سمجھ گئے بشرا کی 2 نسخے لے لو کلیم اللہ 2 نسخے لو ایک ادھر میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے تو میں بتا رہا ہوں دیکھیں باقی کتابیں بعد ملی ایک چھوٹا صاحب سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتاب ہوتا ہے اللہ نے اس شخص کو کیا علم دیا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بھی اس کا کتاب ہوتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے یہ قبولیت کی دلیل ہے میں کبھی کبھار طلباء کو یہ نصیحت بھی کر لیتا ہوں قابلیت اور چیز ہے قبولیت اور یہ کچھ لوگ اپنے فہم پر اور اپنے علم پر مغرور ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سے کوئی خدمت نہیں لیتا سمجھے کئی لوگ ہمیں معلوم ہے اور کئی لوگ کمزور ہوتے ہیں اور علم میں کمزور ہوتے ہیں لیکن خلوص کے ساتھ اور اساتذہ اور کتابوں کا اور حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ ان کو بہت بڑے محدث بنا لیتے یہ تو جو شخص اللہ کے ہاں قبول ہوا بس بات ختم تو یہ ایک چھوٹا سا رسالہ نہیں ہے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ سمجھ جائیں گے سمجھ گئے نا اصول حدیث ہے کیا چیز بولو اصول حدیث ہے جیسا کل میں اس پر بات کر رہا تھا فقہ کی بہت بڑی باب 2-3 باتوں پر بنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ باب اس پر بنا ہے ہر فن کے اگر آپ اصول سمجھیں گے باقی تو آپ امام مجتہد کیسے ہوتا ہے اصول تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس اصول کو پھر ہر جگہ لاگو کر لیتے ہیں کیا آپ نے پوری فقہ پڑھا 1-2 جلد رہے گی وہ اس سال پڑھو گی امام صاحب کے اصول یہ ہے کہ جب ایک قاعدہ اور ضابطہ تسلیم کیا ہے ساری دنیا دوسری طرف ہو جائے تو اس سے آگے نہیں جانا پھر
کیا اس سے آگے نہیں جانا ہے؟ کیا؟ ہاں، ایک قاعدہ آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر اس کو آپ کیا کرو گے؟ پابندی کرو گے. احادیث کے لیے بھی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے. ہاں کیا بولو؟ زندگی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کے اقوال، افعال، تائیدات سب کچھ آ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ 23 سال میں کون سا حکم اللہ کے رسول نے کب کہا ہے، کون سا مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے. اگر یہ چیزیں بھی سامنے ہوں تو اور بات کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. جب تک یہ اصول آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ 100 کتابیں پڑھیں، آپ کسی تحقیق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ علماء نے جو اپنی زندگی دی، پوری زندگی ختم کر دیا حدیث کے باب میں. زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی تحقیق پوری نہیں ہوگی. تو یہ جو نہایت ہی اگلے سال کے لیے آپ نے تیاری کرنا ہے. مشکات شریف کی دونوں جلدوں میں احادیث کا ذخیرہ ہوتا ہے. تو اس کتاب میں احادیث کی جملہ اقسام، کیا بولو، جو تقسیمات ہیں، جتنے تقسیمات ہیں، جتنے وہ کیا ہے، عزیز ہے، غریب ہے، مفرد ہے، تواتر ہے، مشہور ہے، موقوف ہے، متصل ہے، منفصل ہے. سمجھئے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سلیم اللہ خان صاحب جب ہم مشکات پڑھتے تھے تو بہت عرصے تک، اب کچھ عرصہ پہلے جو بالکل ضعیف ہو گئے، چھوڑ دیا شاید، وہ ساری عمر اس کا ایک ضابطہ تھا. وہ یہ تھا کہ دور حدیث والوں کو صبح سویرے نماز کے بعد مشکات شریف کا جو مقدمہ ہے ساری چیز اس میں ہے. کس میں بولو؟ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں، پھر بعد میں دیکھ لیں کیا ہے اس میں ساری چیزیں ہیں. یہ مقدمہ پڑھاتے تھے اور یاد کراتے تھے کہ جب تک کتابوں کا زور نہ ہو 1 مہینے میں اس کو یاد کرو. تو میں وہی اصول، استاد کے اصول تم پر لاگو کرتا ہوں. کیا؟ کون سے اصول؟ کہ ابھی کتابوں کا زور نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھایا جاتا ہے. یہ میرا کتاب جو ہے یہ بہت سب اہم ہوتے ہیں، یہ نہیں اور نہیں، لیکن یہ آپ کے مشکات میں بہت مزہ آئے گا. آپ کو آگے دور حدیث کی تیاری ہوگی. یہ اصطلاحات ابھی سے یاد کرنا شروع کر لو، غیر ضروری ابحاث میں ویسے بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن کتاب کا حق ادا کرنا چاہیے. وہ تب ہوگا کہ ہر ایک کے پاس کتاب ہو، خود عبارت پڑھ سکتا ہو اور خود اس کی تعریفوں کو سمجھ سکتا ہو. پھر اس کی بات بیان ہے، وہ بالکل طالب علم خود مطالعہ کر لیتے ہیں. میں بتاؤں گا اس کا مطالعہ اتنا تک کرو، میں سمجھا دوں. یہ یاد کرنا ہے. کیا بولو؟ اور جب آپ کے پاس کتابیں نہیں، ایک آدمی آتا ہے کام کرنے کے لیے، چھڑنگی پر آتا ہے، بیٹھا ہے، کوئی تو اسے پوچھے گا بھی نہیں. وہ بولے کس لیے بیٹھے؟ یا درکان ہو گئی، کام ڈھونڈ رہا ہو. تو اس کو بولے گا آپ کے پاس تو سامان ہے نہیں، کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ آپ ترکان. ایک طالب علم کتاب کے لیے آتا ہے. اس کو کل میں ایک کلاس میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نیا طالب علم تھا. میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ میرا نام جانتے ہو؟ کہہ رہا سنا ہے. میں چلو یہ تو ٹھیک ہے، سنا ہے. اور یہ پتا ہے کہ میں کس کتاب کے لیے آیا ہوں؟ کہہ رہا نہیں. کیا میں تمہیں اس کا پتہ ہے کہ ابھی کس کتاب کا گھنٹہ ہے؟ یہ بھی پتہ نہیں. اب بتاؤ، یہ طالب علم کی تقاضے ہیں، یہ آپ طالب علم کے حقوق ادا کر رہے ہیں. گھنٹے میں بیٹھے، پتہ بھی نہیں گھنٹہ کس چیز کا ہے. استاد آ رہا ہے، طالب علم جب شوق رکھتے ہیں وہ تو پہلے سے پوچھ لیتے ہیں. کیا؟ جب میں باہر آیا تو نیا طالب علم تھا، میرے ساتھ ساتھ نیچے اترا ہے. پتہ نہیں مولانا عبدالودود صاحب کا نام لے رہا. وہ تو ہزارے میں کوئی جگہ ہوگا، کسی جگہ کا. وہ میرا کلاس فیلو ہوگا کہیں کوڑا کٹک میں. تو اس کو مجھے سلام پہنچایا اور کہنے لگا کہ استاد جی میں تو یہاں صرف سلم کے لیے آیا ہوں. میں بڑی بات ہے، آپ حدیث چھوڑ رہے ہو، سلم کے لیے آئے ہو. اس نے کہا میں ہمارا آپ کا چچا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کے ساتھ کوڑا اٹک میں رہ چکا ہے.
تو اس کو میں نے بتایا تو اس نے کہا آپ ادھر داخلہ لے لو، سلم صحیح سے پڑھو، پھر بعد میں تخصصات کرو. تو کچھ طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نہیں 100 ایسے ہوں گے جو کسی اور استاد کا نام سن کر اس کے پیچھے آتا ہو. نہیں شیخ صاحب کا نام سن کر لوگ کہاں سے کہاں آتے نہیں آتے. تو یہ طالب علم کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس مدرسے میں جاتے ہیں، یہ استادوں کی پاس یہ کتابیں ہیں، ہم خوب اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہاں جو طالب علم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ استاد یہ کون ہے، اس کے پاس کون سا کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ادھر روٹی کھانے کے لیے آیا ہے. کیا اس کا یہ فکر ہوگا کہ بھائی آج دال پکے گا، کیا آج روٹی، کیا سالن، کیا پکے گا، گوشت پکے گا، دال پکے گا، اور اس کی دال کا فکر ہے اور کسی چیز کا فکر نہیں ہے. اور تمہیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ دال کی فکر ہونی چاہیے، کتاب کی فکر ہونی چاہیے. ابھی ہے ٹائم آپ کے پاس، 10 منٹ ہے 15. میرا سبق ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹے رسالے تمہیں طلباء کو یاد کراتا ہوں، پڑھاتا بھی اور کہ ابھی بیٹھ جاؤ یاد کرو. سمجھ گیا نا کہ ابھی جس کے پاس کتاب ہے سب کے پاس، ایک دو کے پاس نہیں ہے. یہ خطبہ پڑھنا شروع کرو. کیا بولو؟ کیا کر لو؟ 1 صفحہ 2 صفحہ جو خطبہ ہے اس کو پڑھو صحیح تلفظ کے ساتھ. کل پھر انشاءاللہ ساری کتابیں بھی لاؤ اور پھر میں تمہیداتی باتیں جو سمجھانے کی وہ کتاب کروں. ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی سر نہ اٹھاؤ، سارے بچوں کو زور زور سے پڑھو عبارت کہ آپ پر حدیث پر تلفظ کا اور کتاب پر تلفظ کا زبان جاری ہو جائے. دل میں نہ پڑھو، مطالعہ نہ کرو. کیا پڑھو؟ تلفظ پڑھو. ہاں